انسان سے غلطی ہونا تو ایک عام بات ہے، لیکن دوستو اس غلطی کے بارے میں آپ لوگ کیا کہیں گے کہ جس غلطی کی وجہ سے ہماری دنیا کے لگ بھگ 4 کروڑ لوگوں کی جان چلی گئی۔ نہ صرف کروڑوں لوگوں کی جان گئی بلکہ اس کے علاوہ لاکھوں لوگوں کی خوشحال زندگی بھی برباد ہو گئی۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ آج سے زیادہ دور نہیں بلکہ صرف اور صرف 60 سال پہلے ہمارے ہی پڑوسی دیش یعنی چائنا میں ہوا تھا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر آج سے لگ بھگ 60 سال پہلے چائنا میں رہنے والے ایک انسان نے ایسی کیا غلطی کر دی تھی کہ جس غلطی کی وجہ سے ہماری دنیا میں رہنے والے لگ بھگ 4 کروڑ لوگوں کی جان چلی گئی تھی۔ تو دوستو اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے سن 1958 سے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج کے دور میں چائنا سائنس کے معاملے میں دنیا کے سب سے زیادہ ایڈوانس دیشوں میں سے ایک دیش مانا جاتا ہے۔ امریکہ جیسے سپر پاور دیش کو بھی ٹیکنالوجی کے معاملے میں اگر کوئی دیش ٹکر دیتا ہے تو وہ صرف اور صرف چائنا ہے۔ آج کے دور میں شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا کونا رہ گیا ہوگا کہ جہاں پر چائنا بزنس کے معاملے میں اپنی پکڑ بنانے میں کامیاب نہ ہو سکا ہو، ورنہ تو آج کے دور میں لگ بھگ پوری دنیا میں ہی چائنا نے بزنس کے معاملے میں اپنی وہ پکڑ بنا رکھی ہے کہ جس کا مقابلہ چاہ کر بھی کوئی دوسرا دیش نہیں کر پا رہا ہے۔ لیکن دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ چائنا نے یہ سب کچھ اتنی آسانی کے ساتھ حاصل نہیں کر لیا ہے، بلکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے چائنا کو امیدوں سے کہیں زیادہ محنت کرنی پڑی تھی۔ نہ صرف محنت بلکہ اسی کامیابی کے جنون کی وجہ سے ہی چائنا میں رہنے والے کروڑوں لوگوں کو اپنی جان بھی گنوانی پڑی تھی۔ دوستو 1958 کے دور میں چائنا آج کی طرح اتنا ایڈوانس اور ڈیولپ دیش نہیں مانا جاتا تھا، بلکہ وہ بھی دوسرے عام دیشوں کی طرح ہی ایک غریب سا دیش ہوا کرتا تھا۔ لیکن اس دور کے چائنیز پریزیڈنٹ یعنی چائنا کے راشٹرپتی ماؤ، کہ جن کو اتہاس میں ایک انقلابی لیڈر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، انہوں نے چائنا میں ایک نئی مہم چھیڑ رکھی تھی، اور وہ نئی مہم یہ تھی کہ ہم کو بہت جلد ہی امریکہ اور یورپ سے بھی زیادہ طاقتور بن کر دکھانا ہے، کیونکہ دوستو اس دور میں یہی دونوں علاقے دنیا کے سب سے طاقتور علاقے مانے جاتے تھے۔ لہٰذا چائنا کے راشٹرپتی کو اس مہم کے لیے چائنا کے لوگوں کی طرف سے بھی فل سپورٹ ملا، اور چائنا کے لوگ بھی خوشی خوشی اس مہم میں راشٹرپتی کا ساتھ دینے لگے، اور یہ سوچنے لگے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہر حالت میں ہم کو امریکہ اور یورپین دیشوں سے آگے نکلنا ہے، ان سے طاقتور بننا ہے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس دنیا پر راج کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مشن کو جلد سے جلد کامیاب بنانے کے لیے اس دور میں چائنا کی طرف سے بڑے بڑے فیصلے لیے گئے تھے۔ چائنا کی طرف سے امریکہ اور یورپ سے آگے نکلنے کے لیے جو یہ مشن چلایا گیا تھا اس کو دی گریٹ لیپ فارورڈ کا نام دیا گیا تھا۔ لیکن دوستو کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ترقی کے لیے چلایا گیا یہ مشن چائنا کے لیے ہی حد سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ نہ صرف خطرناک بلکہ کروڑوں لوگوں کی ہستی کھیلتی زندگی کو بھی ختم کر دے گا۔ دوستو چائنا کی گورنمنٹ کا یہ ماننا تھا کہ ان کے دیش میں تیزی سے بڑھتی ہوئی انسانوں کی آبادی ہی ان کی طاقت ہے۔ اگر وہ لوگ انسانوں کی آبادی کا صحیح استعمال کریں تو آنے والے دور میں یہی بڑھتی ہوئی آبادی ہی چائنا کو پوری دنیا کا سپر پاور بنا دے گی۔ اسی لیے چین کی گورنمنٹ نے اپنی آبادی کے ذریعے سے اپنی زمین پر زیادہ سے زیادہ اناج اگانے کا فیصلہ کیا، اور ایگریکلچر کے فیلڈ میں بھی کئی بڑے بڑے فیصلے لیے گئے۔ دوستو اسی دور میں ہی چین کے راشٹرپتی یعنی ماؤ کی طرف سے ایک جو عجیب اور بڑا فیصلہ لیا گیا تھا، ایک ایسا فیصلہ کہ جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، وہ یہ تھا کہ ماؤ کا ماننا تھا کہ 4 چیزیں ہمارے دیش کے لیے خطرناک ہیں، اگر وہ چاروں چیزیں ہمارے دیش سے ختم کر دی جائیں تو اس کے بنا بھی ہمارا دیش زندہ رہ سکتا ہے۔ نہ صرف زندہ بلکہ ان کو ختم کرنے کے بعد تو ہمارا دیش اور بھی تیزی کے ساتھ ترقی کرنا شروع کر دے گا۔ اور ان 4 چیزوں میں سے پہلی چیز تھی مکھی، دوسرا مچھر، تیسرا چوہا اور چوتھا چڑیا، کیونکہ دوستو چائنا کے کچھ ویگیانکوں کا یہ ماننا تھا کہ چڑیا سال بھر کے اندر لگ بھگ 4 سے 5 کلو دانہ چٹ کر جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ بہت سارے پھل کو برباد کرنے کی وجہ بھی یہی چڑیا بنتی ہے۔
تو اسی لیے اگر ہم چڑیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں تو اپنے پورے ملک میں بہت سارا اناج بچا سکتے ہیں، جس کو بدیشوں میں بھیج کر اچھے پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے اس دور میں چینی راشٹرپتی کی طرف سے ان چاروں جانوروں کو ختم کرنے کی مہم چلائی گئی، یعنی ایک ایسا مشن شروع کیا گیا کہ جس کا مقصد ان چاروں جانوروں کو چائنا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تھا۔ لیکن دوستو، اس مشن کی وجہ سے ان چاروں جانوروں میں سے جس جانور کو سب سے زیادہ ٹارگیٹ کیا گیا وہ جانور چڑیا تھی۔ چڑیوں کو مارنے کے لیے نہ صرف عام لوگوں کا بلکہ فوج کا بھی سہارا لیا گیا۔ چائنیز گورنمنٹ نے اس دور میں چڑیوں کو مارنے کے لیے کئی نئے طریقے ڈھونڈ نکالے تھے۔ چائنا کا یہ مشن کتنا زیادہ کامیاب ہوا تھا، اس بات کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پہلے دن ہی لگ بھگ 2 لاکھ سے بھی زیادہ چڑیوں کو مار دیا گیا تھا۔ عام لوگوں پر بھی چڑیوں کا شکار کرنے کا ایک ایسا بھوت سوار ہو گیا تھا کہ ان لوگوں نے انڈے اور گھونسلوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ جہاں پر بھی چڑیا سے جڑی کوئی بھی چیز مل جایا کرتی تھی اس کو تباہ کر دیا جاتا تھا۔ چڑیوں کا شکار کرنے کے لیے عام لوگ ڈھول جیسی چیزوں کو بجایا کرتے تھے تاکہ شور کے ڈر کی وجہ سے چڑیا کہیں پر بھی نہ بیٹھ سکے، اور لگاتار اڑتے اڑتے تھک جانے کی صورت میں جب چڑیا نیچے گر جایا کرتی تھی تو پھر اس کو مار دیا جاتا تھا۔ دوستو، سپر پاور بننے کے چکر میں چائنا کے لوگوں کے اوپر چڑیوں کو مارنے کا یہ بھوت اتنا زیادہ سوار ہو چکا تھا کہ ان لوگوں نے اب خوشی میں ان چڑیوں کو مارنے کے بعد ان کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہننا بھی شروع کر دیا تھا۔ 1960 تک، یعنی صرف اور صرف 2 سالوں کے اندر، چائنا پوری طرح سے اپنے پورے دیش سے چڑیوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور ان 2 سالوں کے اندر چائنا کے لوگوں نے چڑیوں کے ساتھ ساتھ اور بھی آسمان کے کئی پرندوں کو اپنے دیش سے پوری طرح سے ختم کر دیا تھا۔ لیکن دوستو، چائنا جس کو اپنی کامیابی سمجھ رہا تھا وہ اس کے لیے سب سے بڑی بربادی بنی، اور بس یہیں سے چائنا کے وہ برے دن شروع ہوئے کہ جس کو دیکھ کر پوری دنیا خوف کے مارے ہل گئی تھی، کیونکہ چائنا نے بھلے ہی اپنے پورے دیش سے چڑیوں کو تو ختم کر دیا تھا، لیکن چڑیوں کو ختم کرنے کی وجہ سے قدرت کے پورے نظام کو بگاڑ دیا تھا، یعنی ہمارے نیچر کے سسٹم کو تہس نہس کر دیا تھا۔ کیونکہ دوستو، یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آسمان میں اڑنے والی چڑیاں صرف اناج یا پھر پھل ہی نہیں کھاتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے کیڑے مکوڑوں کو بھی صاف کر جاتی ہیں۔ وہی کیڑے مکوڑے کہ جو ہماری فصلوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا چائنا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ چائنا کے راشٹرپتی کی ایک غلطی کی وجہ سے چڑیوں کو تو پورے دیش سے ختم کر دیا گیا، لیکن چڑیوں کے ختم ہو جانے کے بعد پورے دیش میں اناج کو نقصان پہنچانے والے کیڑے مکوڑوں کی پیداوار میں جو بڑھوتری ہوئی اس نے سب کے ہوش اڑا دیے، کیونکہ دوستو، کیڑے مکوڑوں کو کنٹرول کرنے والے پرندے تو اب چائنا سے ختم ہو چکے تھے، اور ان سب کیڑے مکوڑوں میں بھی اگر سب سے زیادہ تعداد کسی کیڑے کی تھی تو وہ ٹڈی دل کی تھی۔ ٹڈی دل لاکھوں کی تعداد میں ایک ساتھ نکل کر ہزاروں ایکڑ پر پھیلی ہوئی فصل کو چند لمحوں میں ہی چٹ کر جاتے تھے۔ چائنا کے لوگ اپنی آنکھوں سے اپنی برباد ہوتی ہوئی فصل کو تو دیکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ دوستو، وہ لوگ ان پرندوں کو تو پہلے ہی ختم کر چکے تھے کہ جن پرندوں کا کام ان کیڑے مکوڑوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ آخرکار چائنا کو اب ان کیڑے مکوڑوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی فصلوں پر بہت خطرناک دوائیوں کا استعمال کرنا پڑا، لیکن دوستو، ان دوائیوں نے کیڑے مکوڑوں کو ختم کرنے کی بجائے فصلوں کو بھی ختم کرنا شروع کر دیا، اور کچھ وقت کے اندر ہی دھیرے دھیرے اب پورے چائنا میں سوکھا پڑنا شروع ہو گیا۔ چائنا کے لوگوں نے ٹڈیوں کا اتنا بڑا حملہ پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ دوستو، دھیرے دھیرے چائنا کی اتنی زیادہ فصلیں برباد ہو گئی تھیں کہ وہاں کے لوگوں کو کھانے کے لیے بھی لالے پڑ گئے تھے۔ بھوک کی وجہ سے وہاں پر لوگوں کا مرنا شروع ہو گیا تھا۔ 1958 سے لے کر 1961 تک، یعنی صرف اور صرف 3 سال کے اندر چائنا میں سوکھا پڑ جانے کی وجہ سے لگ بھگ 3 کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں کی موت ہوئی تھی۔ حالانکہ دوستو، بعد میں زیادہ تر لوگوں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ چائنا کی حکومت کی طرف سے مرنے والوں کے آنکڑے کم دکھائے گئے ہیں،
کیونکہ اصل میں مرنے والوں کا آنکڑا 3 کروڑ نہیں بلکہ 4 کروڑ کے بھی پار پہنچ چکا تھا۔ دوستو، چائنا میں ہونے والی اس خطرناک گھٹنا کو اتہاس کی سب سے خطرناک اور عجیب گھٹناؤں میں سے ایک گھٹنا مانا جاتا ہے، کیونکہ دوستو اس سے پہلے چائنا کے لوگوں نے کبھی بھی ایک ساتھ اتنے لوگوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا صرف اور صرف ایک غلطی کی وجہ سے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔